الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک جانی اور ایک مالی. یہ دونوں آپ کو ہر عمل میں ملیں گے. اگر آپ نماز اٹھا لیں، نماز صرف جانی عبادت نہیں، نماز کا تعلق مال سے بھی ہے. اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کھانا اس کا حرام ہے، پہننا حرام ہے، اور جو جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ حرام ہے، تو اب کیا ہوگا؟ نماز ظاہری اعتبار سے وضو بھی کیا، آیا، کھڑا ہوا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنے بڑے امام کے پیچھے نماز کیوں نہ پڑھتا ہو. امام حرم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، شاندار قرات میں نماز پڑھ رہا ہے، بہترین مقام میں نماز پڑھ رہا ہے، بہترین انداز میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس بیچارے کا ظاہری اعتبار سے، جانی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، لیکن مالی اعتبار سے حرام میں ہے، تو نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی، میلے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر پھینک دی جائے گی. حضرات علماء اسی کو کہتے ہیں ہر عبادت میں یہ دونوں چیزیں دیکھیں گے. جانی عبادت کا حال کیا ہے، مالی عبادت کا حال کیا ہے، یہ دونوں دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا. جیسے روزہ یہ بدن کی عبادت ہے، سحری کرو، افطاری کرو، لیکن پورا دن بہترین انداز میں اس بیچارے نے روزہ رکھا، لیکن روزے میں سحری افطاری میں حرام لقمہ کھا لیا، حالانکہ روزے میں تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، فکر بھی کر رہا ہے، اعتکاف میں ہے مسجد میں، اور کیا کرے گا؟ عربی جو عمل روزے میں کرنا چاہیے وہ سب عمل کر رہا ہے، لیکن سحری حرام اور افطاری حرام. روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع. آپ نے کہا روزہ رکھنے والے بعض وہ ہوتے ہیں سوائے بھوک کے ان کو کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح حج کیا، بڑے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ،
مال حرام یا مال حلال ہے، گالی گلوچ ہے، بد نظری ہے، بد کرداری ہے، رفث ہے، فسوق ہے، جدال ہے، حج ہوگا؟ حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح دین کے تمام شعبوں میں جہاں پر ایک کو دیکھنے کو کہا جاتا ہے وہاں دوسرے کو بھی دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے گاڑی میں چلنے کے لیے سب ٹھیک ہونا ضروری ہے، خالی حواشنا نہیں ہے۔ ہوا کی کیا حیثیت 15 لاکھ کی گاڑی کے سامنے؟ بے ہوا تو 3 روپے کی ہے، 5 روپے کی ہے، اس کی کیا حیثیت؟ گاڑی چلاؤ، حالانکہ ظاہری اعتبار اس کی حیثیت نہیں، حقیقت میں چلنے کے لیے اس کی حیثیت ہے، اس کی حیثیت ہے۔ وائر چھوٹ جائے، گاڑی نہیں چل رہی ہے، ارے بھئی اتنی قیمتی گاڑی کیوں نہیں چل رہی ہے؟ تھوڑا سا، ذرا سا اگر کوئی بھی فیز لوز ہو جائے گاڑی رک جائے گی۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں دین کا بھی یہی حال ہے، سب ٹھیک ہے، معاملہ بھی ٹھیک، معاشرہ بھی ٹھیک، اخلاق ٹھیک نہیں۔ معاملہ بھی ٹھیک، عبادت بھی ٹھیک، اخلاق بھی ٹھیک، عبادت بھی ٹھیک، عقیدہ ٹھیک نہیں۔ کیا ہوگا؟ ایک فیز لوز ہو گئی، جیسا گاڑی جائے گی 1 انچ بھی آگے نہیں جائے گی۔ اسی لیے مولانا صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے پورا دین سیکھو گے، پورا دین سکھاؤ گے، پورا دین سیکھو گے، پورا دین سکھاؤ گے۔ آدھا دین سیکھو گے، آدھا دین سکھاؤ گے، پو دین سیکھو گے، پو دین سکھاؤ گے۔ پورے دین کا عالم پورے دین کا داعی ہوتا ہے، پورے دین کا عالم پورے دین کا داعی ہوتا ہے، اور آدھے دین کا عالم آدھے دین کا داعی ہوتا ہے، پو دین کا عالم پو دین کا داعی ہوتا ہے۔ اسی لیے یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یوں کہا کرتے تھے بھائی نماز سیکھو تو پوری سیکھو۔ ایک صحابی نماز سیکھے لیکن ایسی نماز سیکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ کر آئے، سلام کیے، آپ ناراضگی کی وجہ سے جواب نہیں دیے، کہنے لگے فرجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب سوال پیدا ہوا کیا یہ ایک صحابی جو عمل کر کے آ رہے وہ نماز نہیں ہے؟ نماز ہی ہے، لیکن وہ نماز نہیں جو نماز اللہ چاہتا ہے، وہ نماز نہیں ہے جو نماز نبی نے سکھائی، وہ نماز نہیں ہے جو نماز کا مطالبہ ہے، وہ نماز نہیں ہے جس نماز کا تقاضا ہے، وہ نماز نہیں ہے جو نماز سرکار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح دعوت، مولانا عبید اللہ صاحب علیہ فرمایا ایک بڑا مجمع وہ ہوگا جو دعوت کا کام کر کے دنیا سے جائے گا، حشر کے میدان میں داعیوں کی لسٹ میں ان کا نام ہی نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھے گا تم کون ہو بھائی، تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو؟ جی ہم داعی ہیں۔ کون سے داعی؟ کون ہو تم؟ تم کون ہو؟ کہاں کے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اسی لیے کہا جاتا ہے پوری بات سمجھو، پوری بات سمجھو۔ اللہ کے یہاں زیادہ عمل مطلوب نہیں ہے کہ اچھی طرح دل میں بات بٹھا لو، اللہ کے یہاں اچھے اعمال مطلوب ہیں، اللہ کے یہاں کثرت عمل مطلوب نہیں ہے، اللہ کے یہاں احسن العمل مطلوب ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے ہر عمل بہتر سے بہترین کر کے آیا کرو، اچھا کرو، بہتر کرو، اللہ کو جو پسند ہے وہ کرو، چاہے وہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو۔ اسی لیے حشر کے میدان میں
اللہ اعمال کو تولے گا، گنے گا نہیں. ہر چیز تولتے ہیں. یہ اخلاق والا ہے، لاؤ بھائی اس کے اخلاق کو تولو. آخر میں دیکھے تو خالی اس کے اخلاق دکان میں دکھے سو، مکان میں اخلاق کچھ نہیں. اخلاق والا اصل اس کے اخلاق مکان میں پتہ چلتا ہے، دکان میں نہیں. دکان میں تو وہ اخلاق نہیں، وہ پالیسی ہے، بزنس پالیسی. بزنس پالیسی اخلاق تھوڑی کہتے ہیں. ارے آئیے آئیے، کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، یہ بزنس پالیسی. گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جو تم پیش آ رہے ہو وہ اخلاق. اس لیے کہ گھر میں جو تم پیش آ رہے ہو وہ تمہارا اصلی چہرہ ہے. دکان میں جو پیش آ رہے ہو وہاں تم دکاندار ہو. باہر جو پیش آ رہے ہو وہاں تم ریاکار ہو. گھر میں جو پیش آ رہے ہو وہاں تم ذمہ دار ہو. جہاں تم ذمہ دار ہو وہاں تمہارے اخلاق دیکھے جائیں گے. یہ بچوں کے ساتھ کیسا پیش آ رہا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے. اسی میں فرمایا کہتے رہے چلا لگا کر بدلا کہ نہیں بدلا، گھر والوں سے پوچھو، صحیح جواب گھر والے دیں گے. یہ چیز ختم ہو گئی جسے کہتے ہیں جائزہ. یہ جائزہ ختم ہی ہو گیا. بغیر جائزے کے عمل کرنا ایسا ہے جیسے بغیر بریک کے پہاڑ چڑھنا. بغیر بریک کے کوئی پہاڑ چڑھا، رکے گا تو سیدھا کہاں آئے گا؟ کہاں آئے گا؟ چڑھے تک چڑھتا رہے گا. جب رکے گا سیدھے دلدل میں، سیدھے دلدل میں. اس لیے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، یا اللہ مجھے تو ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. لوگوں کی چاہت کے مطابق مجھے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. سب کون ہی نو، ان کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ یہ سب مل کر ووٹ ڈالے آپ کو. اللہ نے کہا تو کون ہے؟ تو علماء کہتے ہیں جس کے لیے قربانی ہم نے دی، اگر وہ ہمیں نہیں پہچان سکا، ہم سے بڑا بدنصیب کائنات میں کوئی نہیں ہوگا. سب پہچانتے ہیں، مولانا آپ کو فلاں پہچانتے ہیں، ہاں پہچانتے ہیں، فلاں پہچانتے ہیں، فلاں پہچانتے ہیں. اللہ پہچانتا ہے، نہیں پہچانتا، پھر کیا فائدہ؟ پھر کیا فائدہ؟ ارے ہم محنت کر کے جس کے نام پر مرے وہی نہیں پہچانتا ہمیں. صبح سے شام تک ہم اسی کی رٹ لگاتے تھے، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ. آخر میں اللہ پوچھا تو کون؟ جس کے لیے پوری زندگی کھپائے، تپائے، جپائے، مٹائے، پوری زندگی اپنے آپ کو تباہ کر دیے، وہی ہمیں نہیں پہچانے تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی ہوگا بھائی؟ سعودی عرب سے جناب کما کر بھیج کر بلڈنگ بنا دیے بیوی کے لیے. واپس آئے تو بیوی پوچھ رہی ہے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ ارے جو گھر میں تو ہے وہ گھر کا مالک، میں تیرا شوہر. نہیں، میں تو تمہیں آپ کو نہیں پہچانتی، میرے ذہن میں تو میرا شوہر کا چہرہ کوئی اور ہے، میں تو آپ کو نہیں پہچانتی. تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اسی طرح زندگی بھر محنت کر کے مرے، اللہ ہمیں پہچانے ہی نہ. اسی لیے فرمایا اللہ کے گھر میں، اللہ کے راستے میں نکل کر رکنے کو اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اللہ سے دوستی ہو جائے. جس کے گھر میں تم ایک دن رکے اس سے دوستی ہو گئی، اللہ کے گھر میں 40 دن رکے اس سے دوستی نہیں ہوئی. اللہ کے گھر میں 3 دن رکے اس سے دوستی نہیں ہوئی. اللہ کے گھر میں 4 مہینے رکے اس سے دوستی نہیں ہوئی. جس سے دوستی ہونی چاہیے اس سے تو ہوئی نہیں. پورے دنیا والوں سے ہم اپنی دوستی بڑھاتے پھرتے رہتے ہیں. مجھے جانتی ہیں کیا بھائی، مجھے جانتی ہیں کیا بھائی، مجھے جانتی ہیں کہ فیمس فگر بھائی. تو کیا ہوا؟ فیمس فگر کو لے جا کر خبر میں جب ڈالیں گے تو
تو فیمس فگر کی فیمس پن پتہ چل جائے گا کہ کتنا فیمس تھا اللہ کے پاس، پتہ چلے گا نہیں چلے گا؟ اس لیے استحضار کے ساتھ کام کرنا، اسے عقل مندی کہتے ہیں، نادانی کہتے ہیں۔ جو جانتا ہی نہیں بھئی میں کام کر رہا ہوں، اسے پاگل کہتے ہیں۔ جو منزل کے بغیر بھاگتا ہو، پاگل دیکھتے رہتے ہیں، یہاں سے جا کے رہیں گے پاگل، اے پاگل رک، کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں، جاتا رہے گا۔ بعض پاگل 100 کلومیٹر پیدل جاتے رہتے ہیں، منزل ہی نہیں، مقصد ہی نہیں، جاتے رہتے ہیں۔ جیسے جانوروں میں کتا بھاگتا رہے گا، کتے کو روک کر اے کہاں جا رہا ہے؟ علماء فرماتے کتا صرف ایک ایسا جانور ہے جو بلا مقصد بھاگتا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں اس کی مثال دی، الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہے۔ کتے کو کیوں کہا گیا؟ بلا مقصد بھاگتا رہے گا۔ کتے کو بلا کر پوچھو کہاں جا رہا ہے؟ اے جا رہا ہوں بھائی، کہاں جا رہا ہے؟ ارے بھی جا رہا ہوں، دوڑتا رہے گا، ہاں جا کے سڈن بریک مار کو پھر واپس آتا رہے گا، اسے کتا کہتے ہیں۔ تو ہم بھی کام کر رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں بھائی، چلے میں جا رہے ہیں بھائی، 4 مہینے جا رہے ہیں بھائی، 3 دن جا رہے ہیں بھائی، 2.5 گھنٹہ جا رہے ہیں بھائی، 8 گھنٹہ جا رہے ہیں بھائی، تقاضے پہ جا رہے ہیں۔ کام تو کرتے رہے، اللہ سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ کتنے افسوس کہ جس سے ملنے کے لیے گئے اس سے ملاقات نہ ہو تو وہ کامیاب والی ملاقات ہے بھائی؟ ذرا سوچو عقل سے۔ ہم گئے، ایک سفر کا نظام بنائے، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ہم جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد پورا سفر بیکار ہوگا بھائی، جس سے ملنے کے لیے گئے اس سے تو ملاقات ہوئی ہی نہیں۔ اب اس سے پوچھو یہ سفر بیکار کہاں ہوا؟ ماشاءاللہ کھائے پیے بیٹھے، اتنے گھنٹے تم نے ٹرین کا سفر کیا اور یہاں آنے کے بعد جوس بھی پیے، آرام بھی کیے، کھانا بھی کھائے، دعوت، ارے بھئی یہ سب فلاں سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ اگر فلاں سے ملاقات کرنا مقصود نہ ہوتا ہمیں گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا پڑتی؟ کیا ضرورت تھی گھر سے نکلنے کی؟ یہ آدمی ضرور کہے گا۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں ہم جو کچھ قربانی دے رہے ہیں وہ اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے ہی ملاقات نہ ہو، مر گئے، پھر ہم کیے کیا؟ یہ استحضار ہونا، بھئی اللہ تو مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ یہ کہتے تھے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھئی اللہ سے ملنے کی اور ملانے کی محنت کا نام دعوت کا کام۔ اللہ کے بندوں سے، اللہ سے، یہی تو کہتے ہیں بار بار، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا نام دعوت۔ کیا مطلب ہے بھئی؟ جملہ بولو۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا نام دعوت، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے؟ ابھی دعوت کے کام میں اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے؟ ارے بولو بھائی، ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں محنت چلتی ہے سب کے یہاں ایک ہی مقصد، اللہ کے بندوں کو لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد من ضیق الدنیا الى عدل الاسلام، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لاؤ، تنگی سے نکال کر کشادگی کی طرف لاؤ، لوگوں کو تکلیف سے نکال کر راحت کی طرف لاؤ، بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لاؤ۔ جو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اللہ کے سامنے پھیلانے والے بناؤ، جو غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے بناؤ۔ یہ ہے صرف دعوت کا مقصد۔
تبھی تو کہا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی محراب کو، ارے میاں جی کیوں لائے ہو ان کو؟ کہا جی آپ سے ملانے کے لیے۔ کہا لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ، میاں جی تم نے تو کام کا بیڑا غرق کر دیا۔ کہا کیا ہوا حضرت کیا ہوا؟ ارے مجھ سے ملنے کیوں لائے؟ میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا، مجھ سے ملانے کیوں لائے؟ اور جو مجھ سے ملنے آئے میں جب تک رہوں گا ملنے آئیں گے، جب میں چلا جاؤں گا ملنا ختم کر دیں گے۔ میاں جی ہمیشہ اللہ سے ملانے کی دعوت چلایا کرو۔ کیا چلایا کرو؟ ارے بولو بھی کیا چلایا کرو؟ اللہ سے ملانے کی دعوت چلایا کرو۔ جب اللہ سے ملانے کی دعوت چلاؤ گے، اللہ حی قیوم لا یموت، ہمیشہ رہنے والی ذات، اور اس ذات کے ساتھ جوڑو گے ہمیشہ لوگ جڑے رہیں گے۔ ورنہ بے حضرت گئے میں بھی گیا، بولتے نہیں بے امیر صاحب گئے میں بھی گیا، غریب صاحب گئے میں بھی گیا، امام صاحب گئے میں بھی گیا، کائنات میں کوئی بھی چلا جائے ہم نہ جائیں۔ یہی تو کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال ہوا تو لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، 4,500 لوگ مرتد ہوئے۔ باغڈور سنبھالا حضرت صدیق اکبر نے، فوراً کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ کہا بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تھے۔ کیا تھے؟ رسول تھے۔ رسول کا کام کیا؟ رسالت پہنچانا چلے جانا، رسالت پہنچانا چلے جانا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور گئے، سرکار بھی آئے اور چلے گئے۔ افئمات، اگر سرکار کا وصال ہو جائے یا شہادت ہو جائے، کیا تم ایڑی کے بل پیچھے لوٹ جاؤ گے؟ ایڑی کے بل پیچھے لوٹ جاؤ گے؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ پھر عجیب جملہ کہا حضرت صدیق اکبر نے، انقلابی جملہ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ کہا جو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سنے اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کی یا رسول کی؟ رسول کا انتقال ہو گیا۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سنے اللہ ہے اور رہے گا، اللہ ہے اور رہے گا۔ کہ دل کے اندر بات مضبوطی کے ساتھ بٹھا لینی چاہیے۔ انہوں تھے نہ بھی ہر ایک آنے والے کو جانا ہے، جانے والا پھر دوبارہ آتا نہیں، جو بھی آیا ہے اسے جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل اللہ ضرور، لیکن جانے سے پہلے کر کے کیا گیا وہ دیکھو۔ اذکروا محاسن موتاکم، جو چلا گیا اس کے اچھائیاں ذکر کیا کرو، اور اس کی اچھائیوں کو بولتے بولتے اچھائیاں اپنا کر مرو، ایسا مرو کہ تمہاری موت پر لوگوں کو رشک آئے، ارے واہ کیا نیکی کر کے گیا بھائی، کیا اس کے مریدین شاگرد، محنت کا میدان، کتنے اس کے ایسے لوگ جو اس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑے، کتنے ایسے لوگ جو تربیت پائے، کتنے ایسے لوگ جن کی اصلاح ہوئی، کتنے ایسے لوگ جن کے اخلاق درست ہوئے، کتنے ایسے لوگ جو راہ راست پر آ گئے، کتنے ایسے لوگ جو مسجد والے بن گئے، کتنے ایسے لوگ جو جماعت میں جڑ گئے، کتنے ایسے لوگ جو دعوت والے بن گئے۔ بھئی کیا ساتھی ہے، کیا ساتھی ہے، ہر میدان میں اس کی محنت، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بچوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، پڑھے لکھوں میں بھی، ان پڑھ میں بھی، کاشتکاروں میں بھی، مزدوروں میں بھی، ہر میدان کا فتح کا فاتح، یہ کہتے ہوئے لوگوں کو رشک آنا چاہیے، کاش میری موت بھی ایسی ہوتی۔ کون بھائی مرے؟ انہوں مرے، انہوں اچھا کیوں؟ وہ ان سے دمڑی کا فائدہ نہیں،
جب زندہ تھے 10 پیسے کا فائدہ نہیں، جب مر گئے 10 پیسے کا نقصان نہیں. جس سے فائدہ ہوتا ہے اسی پر لوگ افسوس کرتے ہیں. جس سے 10 پیسے کا فائدہ نہیں ہوتا اس کو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. کیا مطلب؟ فاتحہ پڑھ کر اپنے فاتحہ کو ضائع ہونے کا ان کو پسند نہیں ہے. خام خواہ ایسا بیکار انسان کے اوپر فاتحہ پڑھ کر میں اپنے فاتحہ کی توہین کیوں کروں، میں اپنے فاتحہ کو ضائع کیوں کروں، میں اپنے فاتحہ کے وقت کو کیوں خام خواہ ضائع کروں؟ اس سے بہتر کیا دوسرا کام کرو. اس لیے یہ ذہن ہمیشہ اپنا پاک اور صاف کر لینا. ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں کا تصور لے کر کام کرتا ہے وہ کبھی کام نہیں چھوڑتا. جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں کا تصور لے کر کام کرتا ہے وہ کبھی کام. رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کو خط لکھتے ہوئے، حضرت میرے نزدیک مادح اور زام یہ دونوں برابر ہیں. کیا مطلب؟ لوگ تعریف کریں یا توہین کریں دونوں میرے نزدیک برابر. جو کرنے کا کام ہے وہ کرتا رہوں گا. حضرت نے فرمایا یہ کمال اخلاص کی علامت ہے. اخلاص والے تعریف کرنے پر چڑھتے نہیں، توہین کرنے پر چھوڑتے نہیں. تعریف کرنے پر ارے کیا بھائی اللہ اللہ بولتے چڑھ کو بیٹھ گئے خطمیر کے جھاڑ کو، تیری کی بولتے اتر گئے. آئندہ ساتا نے بھی میں کہ وہ چھت تیری بولا لینا. آئندہ ہفتہ بھی آتے بھائی کیا قصہ کیا بھائی کیا قصہ؟ ارے واہ ماشاء اللہ کیا بھائی مسجد میں نورانیت بڑھ گئی. کیا قصہ؟ حج صاحب تشریف لانے کی وجہ سے وہ تو خوش ہو ختمیر کو جھاڑ پہ چڑھ گئی. ہو گیا. ایک بار جب چڑھائے تو چڑھ گئے. جب دوسرے مرتبہ بھائی تمہیں تھوڑی دیر خاموش رہو نا بھائی، خالی اتنی بات بولے سو. آئے نہیں. دوسرے ہفتہ کیا قصہ تو کیا بھائی ہماری عزت اس نہیں وہاں. تجھے عزت دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو کون؟ تو چلرا عزت جو دیتے نا وہ چلر عزت. وہ کون سی عزت؟ چلرا جو عزت دیتے وہ کون سی عزت؟ چلر عزت. وہ چلر عزت ہونا بندے عزت ہونا. کون سی ہونا؟ ارے کون سی ہونا بھائی؟ چلراں کی عزت دے. یہ چلراں کیا عزت دیں گے؟ کیا عزت دے سکتے ہو؟ کیا بھی عزت دے سکتے ہو؟ ارے آئیے 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 بس اتنا. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے. جھوٹی عزت، جھوٹی تعریف، جھوٹا عہدہ، جھوٹا مقام، جھوٹا مرتبہ، یہ سب وہ عزت ہیں جو وہ عزت ہیں جس عزت کے یہ لوگ خود مالک نہیں ہیں. بھائی ہم جس کو چاہتے ہیں عزت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. جس کو چاہتے ہیں ہم ذلیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دے سکتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ کہتے ذرا ان کے سامنے کہہ دیجئے یا اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت کی. علماء فرماتے ہیں عزت والا ہے ذلت والا ہے کب پتہ چلے گا؟ آخرت میں. کب پتہ چلے گا؟ کب پتہ چلے گا؟ ارے بولو بھائی کب؟ مالک یوم الدین. قل اللہم مالک الملک، وہاں بھی مالک یہاں بھی مالک. مالک یوم الدین کیا ترجمہ اس کا؟ مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک. یوم الدین دین کا دن. یوم الدین کا ترجمہ کیا؟ ارے یوم الدین کا ترجمہ کیا؟ دین کا دن. کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں
کس کے اندر کتنی دینداری وہ حشر میں پتا چلے گا. یا خالی جھنڈا گاڑ لے کو بیٹھ جانے سے خلیفہ نہیں بن جاتا. میں 10 بزرگوں کا خلیفہ ہوں گا جہاں جھنڈا گاڑ لے بیٹھ گیا. اس کے اندر دین ہے یا نہیں کب پتا چلے گا. انہیں دیندار ہیں انہیں بے دین ہیں وہ کون بولے گا؟ ارے میری اردو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کون بولے گا؟ ابھی تو اللہ بولے گا. اس کے اندر دین ہے یا دین نہیں ہے وہ کون بولے گا؟ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک. یوم جزا بدلہ دینے کے دن کا مالک. جس دن اللہ سب کو بدلہ دے گا اس دن کھڑا کر کے بتائے گا ارے یہ بندہ، ارے یہ بندہ، ارے یہ بندہ. جن کو لوگوں نے ذلیل کیا وہ اللہ کے یہاں عزت والا بن گیا، اور جن کو لوگوں نے عزت والا سمجھا وہ تو کتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کیا بھئی ہمیں تم نے کیا کی سمجھ کر آ جائے کتوں کے ساتھ بیٹھ گئی تمہیں. کتے کسی کا زندگی گزار لیتا اس ساتھ بیٹھا ہوں. گدھوں کی طرح حرکت کر رہا تھا، گدھوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. روایتوں میں ہے آدمی چاہے گا ارے جلدی جلدی جاؤ میں بزرگوں کے ساتھ کھڑ جاتا ہوں بھائی، جلدی جلدی جاؤ کس کے ساتھ کھڑ جاتا ہوں؟ بزرگوں کے ساتھ. زمین الگ یوں رہیں گے، الگ کر دے گی زمین. ادھر ہو جائیں گے مجرم، ادھر ہو جائیں گے نیک لوگ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ چاہے گا نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، زمین الگ کر دے گی. اللہ بتا دے گا یہ کمبخت جس کو تم نیک سمجھ رہے تھے وہ نیک نہیں، وہ بد ہے. جس کو تم بد سمجھ رہے تھے وہ بد نہیں، وہ نیک ہے. جس پر تم نے الزام لگایا وہ شخص اچھا آدمی ہے، جس کو تم نے پاک سمجھا وہ گندا انسان ہے. اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں کسی کے خیر اور شر کا فیصلہ تم مت کیا کرو. انہوں بہت اچھے آدمی بھائی، تمہیں کون جو بولنے والے گلخن، تمہیں کون بولنے والے؟ ارے انہوں برابر نے بھی تمہیں کوئی بھی بولتی ہے. سو قُلِ الْخَيْرِ، حضور نے فرمایا بولنا ہو تو اچھی بات بول، نہیں خاموش رہ. کسی کے بارے میں فتویٰ دے لے کر پھر مت. انہوں اچھے، انہوں برے، انہوں برابر نہیں، انہوں برابر ہی، انہوں اللہ کے ولی بھئی، انہوں یلی بھئی، کئی کو بھئی. جہنمی کو جہنمی کہنے سے منع کیا گیا. کسی کے بارے میں فیصلہ مت کرو. ایک نے کہا تو جہنم میں جائے گا. حشر کے میدان میں دونوں حاضر ہوئے. جس کو کہا تو جہنم میں جائے گا اللہ نے فیصلہ کیا تو جا جنت میں. جس نے کہا تو جہنم میں جائے گا اسے کہا تو جا جہنم میں. کہا میں جب رب ہوں، فیصلہ کرنے والا جب میں ہوں، تجھے کون اجازت دی ہے کسی کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والا؟ جاؤ جہنم میں. تمہیں کون جو بولنے والا جاؤ جہنم میں؟ کیسا بول سکتے ہیں آپ جاؤ جہنم میں؟ کس نے تمہیں اجازت دی جاؤ جہنم میں؟ بھائی جنت و جہنم کا مالک تو اللہ ہے. حضور اچانک لے آئے 2 کتاب. فرمایا اے لوگوں دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں. کہا ہاں. فرمایا اس کتاب میں پورے جنتیوں کا نام ہے، اس کتاب میں پورے جہنمیوں کا نام ہے. قیامت تک آنے والے پورے جنتیوں کی لسٹ اللہ نے اس کتاب میں، اور یہ کتاب میں پورے جہنمیوں کی لسٹ. کون جنت میں جائے گا وہ صرف اللہ جانتا ہے. پوچھا حضور وہ جو گردن نکل کر آئے گی اور آ کر جہنمیوں کو چن 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 کر لے جائے گی، وہ گردن جو نکل کر آئے گی کتنے لوگوں کو چنے گی؟ فرمایا 1000 میں سے 999 کو چنے گی.
اللہ ہم میں اس ہدیے کی حفاظت فرمائے۔ کتنے ہزار میں سے؟ بولو بھائی کتنے کو؟ 1000 میں سے 999 کو چنے گی، ایک کو چھوڑے گی۔ کتنا ڈرنا ہے ہمیں اللہ سے؟ ڈر ہی نکل گیا، منہ میں جو آ رہا ہے بک رہے ہیں، منہ میں جو آ رہا ہے بک رہے ہیں۔ جی میں جو آ رہا ہے کر رہے ہیں، من میں جو آ رہا ہے بول رہے ہیں، طبیعت جو چاہ رہی ہے اس پر زندگی گزار رہے ہیں۔ کھلی ٹوٹی میں کتوں کا راج ہو گیا۔ ٹوٹی ذرا کھلا رکھے تو کون راج کرتی سو؟ کتے، میں یہاں کا شہنشاہ ہوں، فوراً اور ایک کتا میں یہاں کا ملک الاملاک ہوں، فوراً اور ایک یہ پورا ایریا میرا۔ وہ حالانکہ ٹوٹی کھل کو ایسا ڈھکن بند کر کو دیکھو کون سی بھی کتے آتی نہیں، آتی کیا؟ ارے ٹوٹی کا، کچرے کی ٹوٹی کا ڈھکن اگر بند رہا تو کتے آتے ہیں کیا بھائی؟ کھولو چھوڑو۔ کھلی ٹوٹی میں کس کا راج؟ ارے بولو کس کا راج؟ کتوں کا راج۔ ویسے آزادی دے دیے گا تو سو ادھر سے ادھر سے دھن دھناتے ہوئے داتا نکالتے، اور ایک جنا بتا یہ کہہ رہے بھائی ڈیزائن کے آدمی آ رہے نا۔ کھلی ٹوٹی میں کس کا راج ہے؟ ارے بولو بھائی، توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ انسان بننے کی نیت کرو، ایسے انسان بننے کی نیت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بندے کو، اللہ یہ بندہ کون؟ ایک صحابی تھے، ان کا جنازہ آیا، حضور نے فرمایا بھائی تم دونوں جا کر ذرا ان کو غسل دو۔ وہ صحابی گئے غسل دینے کے لیے دوڑتے ہوئے، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، ایک عجیب واقعہ۔ کہ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ سرکار ہم گئے، ان کا کپڑا جو ہی سینے سے ہٹایا، ان کے سینے میں لکھا ہوا ہے ھذا من اہل الجنہ، یہ تو جنتی ہے۔ ارے صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی یہ صحابی کو کوئی جانتے ہیں؟ پورے مجمع میں سے ایک صحابی اٹھے، کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا تھا ان کو؟ کون جانتا تھا بھائی؟ اس واسطے پوسٹا لگانے کی نیت کرو نو کو، چلا لگا کو آتی چلانا شروع کر داؤ تھی۔ کیا لگاؤ پا اس کو؟ چلا لگاتے تو چلانے کے واسطے، چلا لگا کو آنے کے بعد جتنا گڑا بھرتا ہے اتنا کم ہلتا ہے، جتنا خالی رہتا ہے اتنا زیادہ بولتا ہے۔ یہ نیت کر لینا، بھرا ہوا گڑا ہمیشہ خاموش۔ کیا بولو بھائی کہ تو بھائی الحمدللہ مناسب ہے بھائی، بس ہوتا ہے کئی کو گرفتاری برابر نہیں بھائی۔ بعض لوگوں کو رائے دینے کا، رائے سب سے زیادہ وہ لوگ دیتے جو قربانی نہیں دیتے۔ ہمیشہ یاد رکھو ایک اصول، جو مشورے میں زیادہ بکتے رہتا ہے نا انہیں کیا نہیں دیتا؟ قربانی نہیں دیتا، خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں، قصہ ختم، اس کو تج کم۔ جو مشورے میں خاموش رہتا ہے انہیں قربانی دے گا۔ اطاعت و فرما برداری کے ساتھ بیٹھ کر رہتا نہیں، انہیں قربانی دے۔ جو مشورے میں بھائی میری رائے سنو بھائی کرو، پیچھے سے رائے دیتا ہے سو نہیں جی، گلقند اتک شوق رہا تو رائے دینے کا سامنے آپ بیٹھنا تھا، پیچھے سے بتا دیں سو ہمیں بھی یہاں زندہ ہی کر کو۔ تو یہاں کیا ہوا؟ یہاں کیا ہوا؟ وہ صحابی کہنے لگے ہاں بھائی بتاؤ، بتائیے کیا ہوا؟ تو کہنے لگے سرکار یہ وہ صحابی ہیں جس وقت تمام اللہ کے راستے میں آرام فرما رہے تھے اور سردی کا زمانہ تھا،
مجاہدین تھر تھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے، اور یہ بیچارے اس وقت میں جنگلات میں جا کر لکڑیاں چن چن کے لا کر، جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اندر جا رہی تھی خیمے کے، وہاں پر انہوں نے آگ جلائی تاکہ مجاہدین سکون سے سوئیں۔ پورے جگہ پر جا جا کر آگ جلانا باہر، تاکہ وہ گرم 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 ہوا اندر جب آئے تو گرم آئے، اور سردی کی وجہ سے جو مجاہدین کانپ رہے ہیں وہ سکون سے سوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عمل اللہ کو پسند آیا، اور تم ہی وہ اس عمل کا اجر دکھانا چاہا تو اللہ نے ان کے سینے پہ لکھا دیا۔ ضرورت نہیں، تم نہ جانتے کیا، مجھے جاننا کوئی ضرورت نہیں، جو جاننا ہے وہ جانتا ہے، جو جاننا چاہیے وہ جانتا ہے۔ ان کے جاننے سے کیا ہوتا، ان کے جاننے سے حضور بھی نہیں جانتے ان کو، حالانکہ زمانہ کس کا، اور چاہے تو حضور کے پاس آ سکتے نہیں آ سکتے، حضرت 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 آ سکتے نہیں آ سکتے تھے، حضور بھی نہیں جانتے، حالانکہ حضور، اللہ اکبر، صحابہ بھی نہیں جانتے، اتنا پردے میں انہوں نے خدمت کی اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ اسی لیے فرما دعوت جتنی چھپا کر قربانی دیتے رہو گے اتنی تمہیں استقامت ملتی رہے گی۔ دعوت میں جتنی چھپا کر قربانی دیتے رہو گے اتنی استقامت ملتی رہے گی، جتنا ریاکاری کے ساتھ چلو گے اتنے فتنے میں مبتلا ہوگے، جتنا چھپ کر رہو گے اتنا عافیت میں رہو گے، جتنا لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگے اتنے فتنے مبتلا ہو جاؤ گے۔ ہم ہوئے ہمارا کام ہوا، ہم ہوئے ہمارا۔ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی اخلاص والے ہیں جو 8 گھنٹے لگا کر کارگزاری نہیں سناتے۔ کیا نہیں سناتے؟ کیا نہیں سناتے بھائی؟ وقت لگائے بغیر کارگزاری سنانے والے ایک جماعت، کیا بھی کرتے نہیں، خالی کیا سناتے ہیں سو الحمدللہ، حالانکہ وہ انا للہ کا کیس رہتا ہے، سو کیس کون سا رہتا ہے سو؟ ارے کون سا کیس رہتا ہے؟ انا للہ کا، کھڑ کو کارگزاری سناتے سے کیا الحمدللہ، وہ الحمدللہ کا کیس، انا للہ کا کیس سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیس، وہ کھڑ کو الحمدللہ۔ ان کو جی رکو جی، گزشتہ مہینہ دکھے سو مسجد میں تمہیں، پھر آج دکھ رہی، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ کیا وہ کیا الحمدللہ؟ یہ 1 مہینے سے فجر کو نہیں آیا نا، اسے الحمدللہ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے تھے، پھر بھی ہمارے ساتھی چھوڑو بھی۔ بعض جنہوں نے جماعت محنت کر کے نکالی انہیں خاموش بیٹھا ہوا ہے، خاموش، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، بندے کی محنت سے اللہ نے 2 جماعتیں نکالی۔ محنت کرے ادنا خاموش بیٹھا ہوا ہے، جا کو رویا سو، گڑ گڑایا سو، وصولی کریا سو، جا کر لوگوں کے سامنے جا کر اپنے آپ کو ذلیل کیا اور ان لوگوں کو عزت کے ساتھ بلایا، اللہ کے سامنے رو کر مانگا اور اس کی برکت سے جماعت نکلی، اور وہ بیٹھا ہوا ہے خاموش، اور یہ اللہ کا شکر ہے بھئی، الحمدللہ۔ کیا بھئی؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا۔ اب ماشاءاللہ کیا بھی تمہیں یہ مہینے کے مین آف دا میچ نہ جی 2 جماعتیں نکالنا، توبہ کریں گے، چھتری کا ماں چھوڑو، چھتری کا ماں اللہ جانتا نہیں جانتا، چھتری کا ماں کون کر رہا بول کو؟ ارے بھئی اللہ جان رہا نہیں جان رہا، بس یہ کام اللہ کو پسند نہیں، ایسے سب حرکتیں زندگی میں نہیں کرنا۔ حضرت مولانا حسین علی فرمایا کرتے تھے، سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے، جو یہ سمجھتا ہے کام مجھ سے ہوتا ہے
اللہ موت سے پہلے اسے کام سے ہٹا کر یہ بتا دے گا کام تجھ سے نہیں مجھ سے ہوتا ہے۔ اللہ موت سے پہلے کام سے ہٹا کر یہ بتا دے گا کام تجھ سے نہیں مجھ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کبھی یوں نہ کہو کام مجھ سے ہوتا ہے، ہر ہمیشہ یوں کہو کام اللہ سے ہوتا ہے۔ کام کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2 جماعتیں نکلی۔ ہمیں 2 جماعت نکالے نہیں، اللہ نے نکالے، اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ 2 جماعتیں نکلی۔ ہر چیز کی نسبت کس کی طرف کرو؟ بیرون بھی اللہ کی طرف، اندرون بھی اللہ کی طرف، ملاقات بھی اللہ کی طرف، تعلیم بھی اللہ کی طرف، خروج بھی اللہ کی طرف، قربانی بھی اللہ کی طرف۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہم سے وہ سب کے سب کس کی طرف؟ اللہ نے ہمیں نماز پڑھائی، اللہ نے پڑھائی۔ وما توفیق الا باللہ، جو کچھ مجھے توفیق ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ ہے اصل کام کی بنیاد۔ اگر اس بنیاد کو کوئی بندہ سمجھ گیا 3 چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، 3 چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ سب سے پہلی چیز محرومیت سے محفوظ ہو جائے گا۔ کس سے محفوظ؟ محرومی یہ اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ ہے۔ محرومی کیا ہے بھائی؟ اللہ کی ناراضگی کا۔ اللہ ناراض ہے تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں کام کون ہوگا جی؟ کیا مطلب؟ اللہ ناراض ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تمہیں کام کون ہوگا بھائی؟ کیوں بھائی اللہ نے روک دیا؟ اس لیے کہ اللہ ناراض ہے۔ جس کو ایک مرتبہ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب لوگوں نے آ کر مہاراشٹر والوں نے پوچھا حضرت بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، آنے کے بعد کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے راستے میں رہتے ہوئے اللہ کے گھر کی گستاخی سے معافی نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ ان کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اللہ کے گھر کی گستاخی کرے نہیں، گھر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کو موبائل دیکھنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مذاقاں کرنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیبت کرنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دوسرے الٹے سیدھے باتیں کرنا، جو حرکت یہ کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر ان کو یہ آئے نہیں، اللہ نے روک دیا۔ انہوں نہیں آئے مت بولو، اللہ نے روک دیا۔ کیوں روکا؟ بے ادبی کی وجہ سے۔ اس لیے کہا کرتے تھے چلے کے آخر میں اللہ سے یہ معافی مانگو، یا اللہ تو مجھے محروم نہ کر، میری بے ادبیوں کی وجہ سے مجھے تو کام سے محروم نہ کر، یا اللہ ہمارے ساتھیوں کی گستاخیوں کی وجہ سے کام سے محروم نہ کر۔ اللہ سے رو 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 کر معافی مانگنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ پہلا کام۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسری چیز اللہ تعالیٰ توبہ استغفار اور اللہ کی طرف منسوب کرنے سے اللہ رب العزت محرومیت سے بچاتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ ریا سے بچاتا ہے، ریا سے بچاتا ہے اس بندے کو جو 2 کاموں میں آگے رہے، نمبر 1 خدمت میں، نمبر 2 قربانیوں کو چھپانے میں۔ خدمت میں آگے، قربانی کو چھپانے میں آگے۔ قربانی ایک بار بیرون جا کر کیا آئے ہر بیان میں، جس وقت ہم لوگ بیرون کی جماعت میں تھے، انہیں جا کو آیا سو مچھر ایک مرتبہ 26 بار لوگوں کو دکھاتا ہے سو۔ جس وقت ہم لوگ کینیا میں تھے، وہ کینیا کو جاؤ آؤ کو ابھی 26 سال ہو گیا، پھرا کو۔ جس وقت ہم لوگ یمن میں تھے، جس وقت ہم لوگ فرانس میں تھے، وہ کت بار
پھرا کو بول کو اپنی قربانی کی میت نکال ڈالتے. مولانا ہمارے پروفیسر نادر علی خان صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی قربانیوں کو ایسے چھپاؤ جیسی عورتیں اپنی ناپاک کپڑوں کو چھپاتی ہیں. اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے باوجود ایسا رہو جیسے نیا ساتھی. کیسا رہو؟ ارے بھائی کیسا رہو جیسے نیا ساتھی. کیا ابھی معلوم نہیں، بول لکھیں بھائی یہ کرنا، حالانکہ قربانی دیے سو ساتھی. کیسا رہنا؟ نیا ساتھی کی طرح. کیسا رہنا بھائی بولو؟ نیا ساتھی کیسا خاموش رہتا ہے، بڑے بات کر رہی ہیں بھائی خاموش رہو. مولانا موسیٰ صاحب سورتی رحمت اللہ علیہ، مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ کے پاس ہم لوگ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علماء اکرام میں بات کر رہے تھے. بات کرتے کرتے کہنے لگے، بھائی میں چند نصیحتیں کرتا ہوں اس پر تم عمل کرو. فرمایا سب سے پہلی بات یہ، میں تم لوگوں کو چند لوگوں کا پتہ دیتا ہوں جن کے ساتھ تم بیٹھا کرو. مولانا زبیر صاحب بولے اور اسے کہنے لگے سب سے پہلا ایڈریس، فرسٹ ایڈریس کس کا؟ فرمانے لگے تم مولانا موسیٰ سورتی کے پاس بیٹھا کرو. اور مولانا موسیٰ سورتی کیسا بیٹھتے تھے؟ جیسا ایک مسکین آدمی، خاموش ایسا حضرت ایسا پاؤں ایسا رکھ لے کر، یوں رکھ لے کر، چشمہ لگاتے تھے، موٹا چشمہ، اور نظر نہیں آتا تھا، خاموش رومال اوڑھ لے کر. یہ چھالت لوگ دیکھ لے کو کون کی مسکین دکھ رہی بھی. مولانا موسیٰ سورتی رحمت اللہ علیہ عجیب بات کہنے لگے. دنیا سے چلے گئے سب بزرگاں، اب پچی کر کیا فائدہ؟ جو ہی ان کی قدر کر لیو، سمجھے بھائی؟ چلے گئے. ایسا بیٹھ کر یہاں تک کہ حضرت کو دوائی کا پہچان نہیں تھا، تو وہ تھیلی میں ہاتھ ڈال کر آہستہ یوں بیٹا ادھر رہو، جی بھائی اس میں 1 نمبر گولی کون سی ہے دیکھو. کوئی اٹھا کر دے دیتا، جی چھڑو جی بدناؤ کو بات کرتے چلے جاتا. کوئی آتا، کوئی بیٹھتا، کوئی اٹھا کر دیتا. ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. تو حضرت کہنے لگے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جس طلب کے ساتھ آئے، آج بھی ان کے اندر وہی طلب ہے. پورے 50 سال گزار دیے. کتنے سال؟ 50 سال گزار دیے، آج بھی ان کے اندر وہی طلب ہے. اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام رہا ہوگا، آپ اندازہ لگاؤ. دعا کی درخواست کرتے تھے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے، مولانا بس آپ دعا کریں. مستجاب دعوات میں سے تھے. بعض اللہ کے نیک بندے جب چلے جاتے ہیں تو فتنے ابھرنا شروع ہوتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے ان کی دعاؤں کا پاور کیا تھا. مولانا زبیر صاحب کہنے لگے میں کہتا ہوں ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو، تمہیں وہ باتیں ملیں گی جو تمہیں زندگی بھر کی محنت میں بھی نہیں مل سکتی. چنانچہ ہم لوگ بیٹھتے تھے. یہ اللہ والے طلب. ایک مرتبہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں ایک صاحب تھے. انہوں نے پوچھا یہ طلب کیا ہو؟ طلب کر بولتے رہتے نا آپ. طلب کو تو کیا. تو حضرت کہنے لگے خدمت کرتے کرتے رات کو، بھائی وقت کیا ہو رہا ہے؟ جی 12:30 بج رہے ہیں. 12:30 بج رہے ہیں جی. ارے بھائی نیمبو چاہیے تھا. نیمبو
جب نیمبو چاہیے تھا کہا حضرت نے تو وہ کہنے لگے حضرت یہ 12:30 بج رہے، ارے بھی نہیں نیمبو چاہیے، نیمبو چاہیے. تو وہ بیچارے خادم صاحب اٹھے بھاگے ادھر ادھر یہاں وہاں، کہنے لگے وہ زمانے میں ووکلا کتنی دور ووکلا، وہ زمانے میں ووکلا کوئی رکشہ والا سو رہا تھا اسے اٹھا کو ارے بھی ووکلا جانا ہے وہاں جا کر نیمبو خریدیں گے، وہاں گئے ادھر گئے ادھر گئے، کہاں بھی نیمبو نہیں ملا، واپس آ گئے. حضرت تو نیمبو تو کہیں نہیں ہے، کہ نہیں بھی نیمبو چاہیے، نیمبو چاہیے. بہت سیریس ہمارا اسلام تعلیم بول رہی نیمبو چاہیے، چلو وہاں بھاگے وہاں بھاگے. حضرت نیمبو تو اس وقت کہیں بھی نہیں مل رہا ہے حضرت، میں نے بہت ساروں سے پوچھا، نہیں بھائی نیمبو چاہیے بھائی. جب نکلے تو وہ رستے میں سوتے رہتی بس، تو کسی کے پیر پر انہوں نے پیر رکھ دیا. جب رکھا تو ارے کیا ہوا بھائی کون ہے، ارے بھائی کیا بتاؤں حضرت کو نیمبو چاہیے، یہاں تو نیمبو کہیں بھی نہیں مل رہے. اچھا میرے جیب میں 2 نیمبو لا کر دے کر حضرت کو دے دو، جاؤ میرے جیب میں 2 نیمبو ہے جا کر حضرت کو دے دو. اب لا کر حضرت یہ نیمبو، رات کو نیمبو کا کیا کام، کہنے لگے یہی طلب ہے. حضرت کیا بولے، یہی طلب ہے. جب کوئی کسی چیز کے تلاش میں رہتا ہے وہ چیز مل جاتی ہے. اللہ تیرے اندر سچے طلب کو دیکھتا ہے. انہیں تلاش کر رہا نہ صحیح تلاش کر رہا یا ایکٹنگ کر رہا، انہیں مجھے جو تلاش کر رہا صحیح کر رہا یا ایکٹنگ کر رہا، صحیح مجھے تلاش کر رہا ہے یا مجھے تلاش کرے جیسا ایکٹنگ کر رہا ہے. جس دن تیرے اندر صحیح طلب پیدا ہو جائے اللہ تجھے مل جائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیو، دوسری چیز اللہ تعالی محرومیت سے بچاتا ہے، ریا سے بچاتا ہے. کس کے؟ وہ شخص کو جو خدمت میں آگے رہتا ہے، قربانیوں کو چھپانے میں آگے رہتا ہے. قربانیوں کو چھپانا، پرانے رہتے بھی کیسا رہنا، قربانی کو ظاہر کر کر کے ضائع مت کرو. میں یہاں گیا وہاں گیا ادھر گیا ادھر گیا بول کو کیا مت کرو، قربانی کو ضائع مت کرو. کارگزاری کو کارنامے کی طرح سناؤ گے کار بیکار ہو جائے گا. کارگزاری کو کارنامے کی طرح سناؤ گے کار بیکار ہو جائے گا. جتنا کام تھا پورا بیکار ہو جائے گا. اس لیے کارگزاری کو کارنامے کی طرح مت سنایا کرو. تیسری چیز فرمایا حضرت نے، نسلیں محفوظ ہو جائیں گی، ورنہ نسلیں ارتداد کی دہلیز پر کھڑی ہو جائے گی. اس لیے خاص طور پر ہم اللہ سے مانگنا، کس سے نسلیں محفوظ ہو جائیں گی؟ فرمایا سچائی سے. سچائی سے. ایک آدمی کی تشکیل ہوئی تو تشکیل جب ہوئی جھوٹا عذر پیش کر رہا ہے، جھوٹی بات بول رہا ہے، نہیں میں بیمار ہوں، نہیں مجھے تقاضا ہے، نہیں مجھے تقاضا ہے، نہیں مجھے تقاضا ہے، حالانکہ اسے کیا بھی تقاضا نہیں ہے. علماء یہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو معذور بتاتا ہے اللہ اسے معذور بنا دیتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ کیا بتاتا ہے؟ جیسے بعض لوگوں کو بیمار ہوں بول غلط پڑ جاتی، نہیں کیا ہوں بیمار نہیں رہتے انہوں، چاہے کہ بیمار ہوں بھائی بیمار ہوں، نہیں بیمار ہوتا نہیں، بیمار بنا دیتا ہے. کہ تو اتنا بولا بیمار ہوں، جب صحت مند تھا بیمار ہوں کیوں بول رہا ہے؟ جب اللہ فرصت دیا ہے میں مشغول ہوں کیوں بول رہا ہے؟ جب تیرے پاس ٹائم ہے میرے پاس ٹائم نہیں کیوں بول رہا ہے؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے بھائی وقت نہیں مت کہا کرو، وقت کی ترتیب بنایا کرو. ورنہ جو لوگ یہ کہتے ہیں مجھے کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے، کس کی بھی فرصت نہیں؟ اللہ ایسی فرصت دے دے گا وہ کھجاتے ہی رہیں گے.
کیا بولے گا تو کیا بولے گا تو کھجانے کی بھی فرصت نہیں. حالانکہ خالد بیٹھ کو ہی سو بولتے سے کیا مجھے کھجانے کی بھی فرصت نہیں, مجھے کھجانے کی فرصت نہیں, مجھے کھجانے کی بھی فرصت نہیں. اللہ اسی فرصت دے دے گا. کیا کر لے کچھ بڑے رہتی ہوں سوائے کھجانے کی کوئی کام. تو توبہ کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کام دیا ہے کام کرنے کے لیے. تو یہ پورا مجمع جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ سب وہ مجمع جو قربانی کے ساتھ چلا ہوا, چلنے کے عزائم کیا ہوا, چلا ہوا چلنے کے عزائم کیا ہوا. الحمدللہ بولو الحمدللہ شنا. ارے بھئی چلا ہوا اور چلنے کے عزائم کیا ہوا. یہ وہ مجمع جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ کرانا چاہتا ہے, جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ بتانا چاہتا ہے, جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ دکھانا چاہتا ہے. اگر یہ مجمع نیت کرے تو گفت اللہ بود. گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہے, اگرچہ کہ عبداللہ بول رہا ہے, حقیقت میں اللہ بول رہا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب نیت کر لو تو اللہ پر بھروسہ کیا کرو. جب عزم کر لیے کرنا کرانے والی ذات کس کی, پڑھنا پڑھانے والی ذات کس کی, چلانا چلانے والی ذات کس کی, کھڑنا چلانے والی ذات کس کی, جانا بھیجنے والی ذات کس کی. ہم کمزور ہیں, ہمارا رب کمزور نہیں ہے. ہم کمزور ہیں, ہمارا رب کمزور. اس لیے اللہ پر, اسی لیے مولانا عمر صاحب تعالی فرمایا کرتے تھے, ارے بھائی تم اپنا بوجھ اپنے اوپر کیوں ڈال رہے ہو؟ اپنا بوجھ اللہ پر ڈال دو, ہلکے ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ اپنا بوجھ کس پر ڈال لو, کس پر ڈال لو. ہمیں ڈھولے جی یہاں رکھو جی, رکھ دو, ہلکے ہو. ہمیں ڈھولک دوں بھائی, میں ڈھولک دوں بھائی, میں ڈھولک پھر جب میں بول رہا ہوں میرے حوالے کر, تو میرے حوالے کرنے تجھے کیا تکلیف؟ دکان میرے حوالے کر, تقاضے میرے حوالے کر. ارے جب تو میرے حوالے کرے گا تو تو میرے حوالے ہوگا. تو اللہ پر وَإِذَا عَزَمْتَ, جب نیت کر لیا اللہ پر بھروسہ کر. تو بوجھ رزق رازق کون؟ اللہ. تو رزق کا بوجھ اللہ پر ڈال دے, اپنے اوپر مت رکھ. وہ بوجھ اپنے اوپر مت رکھ, اللہ پر ڈال. جب اللہ پر بوجھ ڈالے گا اللہ کرے گا. جب اللہ پر بوجھ ہی نہیں ڈالے گا اللہ کیسا کرے گا؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں, تقاضے یہ تو جب تک ناک تب تک نزلہ, جب تک سر تب تک سر میں درد ہے نہیں. تو اسی طریقے سے جب تک دنیا میں ہم رہیں گے تب تک تقاضے بھی رہیں گے. مجھے یہ تقاضا, وہ تقاضا, یہ تقاضا, وہ تقاضا. حضرت فرماتے تھے بعض مرتبہ 40 دن کے لیے میں انتقال ہو گیا, سمجھو. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ارے بولو بھائی کیا ہو گیا؟ اب پیر کو بیچارے ایک ہمارے ایک ساتھی بیمار ہوئے, منگل کی شام انتقال, کوئی تکلیف نہیں. پیر کو بیمار ہوئے منگل کو. ان کا نام اسرائیل, میں ان کو اسرائیل بلاتا تھا. آؤ جہاں اسرائیل, اے آؤ جہاں اسرائیل, سعید اسرائیل نے اسلام آباد لگ چکا. سوچو موت تو آئے گی, اس لیے بیکار بہانہ بنانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اتنا نکلو, جب دنیا سے نکلنے کا نمبر آئے آسانی سے روح نکل جائے. یہ تو نکل کو عادت ہے. روح کو ڈسکنیکٹ کر کے دنیا سے ان کو کیا ہے,
عادت ہے، جب نکلنے کا نمبر آئے گا آسانی سے نکل جائیں گے، نہیں کو تو اٹکنا۔ کیا قصہ، 15 دن سے یہ دلندر آدمی سکرات میں پڑا ہے بھائی، بھرا بھی نہیں، جھیرا بھی نہیں، کیا جی وہ تو سکرات میں پڑا ہوا ہے۔ دوسرے لوگ آئے سر وہ چلے مسکے میں سے بال نکلے جیسا، کیا ہو گیا، ہوا نہیں ہوا۔ بعض لوگ 6 مہینے سکرات میں رہتی، کتنے مہینے، 6 21 چلنے کو ہے، 7واں مہینہ چل رہا ان کا، 7واں مہینہ چل رہا، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ 6 مہینے سکرات میں رہ کو خاموش تھے، کیا 18 لاکھ روپے چلے گئے، یہ بیچ کو وہ بیچ کو 18 لاکھ روپے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کرو، یا اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیری یاد کرتے کرتے مجھے موت نصیب فرما۔ تو یہ آخری دن، جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کی تشکیل کے لیے حضرت اسرائیل آئیں گے، بھائی چلو، تو ان کو تو چل کی عادت ہے، جب بھی چلو کہتے تھے کیا ہو جاتے تھے، چل دیا کرتے تھے۔ جب چلو کہا جائے گا کیا ہوں گے، چلو بھائی ہم تو پہلے ہی سے تیار ہیں۔ جیسے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے، ابو صدیق تیار ہیں، کہا سرکار جب آپ نے کہا ہمیں جانا ہوگا تب سے تیار ہوں، 2 اونٹنیاں کھڑی ہو۔ یہ داعی تیار ہیں کیا بھائی، ٹھہرو کیا ٹھہرو، جاؤ چلے جانا، نکلو نکل جانا، آ جاؤ آ جانا، چلے جاؤ چلے جانا، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جانا، کریں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو کر بتاؤ کون ہمارے اجتماع کی محنت کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ، جلدی کھڑے ہو کر، یہ ہاتھ پاؤں سب ہم نے قصہ چھوڑا لو۔